رحیم حدیث نمبر 241۔ جی ہاں، رکوع میں دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا، پہلوؤں سے الگ رکھنا، یہ رکوع میں دونوں بازوؤں کو یعنی کہ یہ ملانا نہیں بلکہ ایسے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 241 241۔ حضرت عباس بن سہل بیان کرتے ہیں، حضرت ابو حمید، حضرت ابو اسید، حضرت سال بن سعد، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا۔ جیسا کہ بعض اوقات ہم لوگ دوست احباب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ صحابہ اکٹھے ہوئے، راوی نے ان تمام کا ذکر کیا، یہ صحابہ اکٹھے ہوئے تو حضرت ابو حمید نے فرمایا میں آپ سب کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے تھے، یوں جیسے آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، اور آپ اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، جب نمازی حالت نماز میں رکوع کرے تو اس کی کیفیت یوں ہونی چاہیے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لے، لیکن پکڑنے میں شدت سے کام نہ لے بلکہ عام حالت میں رکھے، گویا گھٹنے پنجوں میں لیے ہوئے ہوں، کونیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھے، پھر سر اور پشت دونوں کو برابر رکھے۔ حدیث باب کے مطابق حضور علیہ السلام بھی حالت رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے گھٹنوں پر رکھتے تھے کہ گویا وہ پکڑے ہوئے ہوں، اور بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح کر کے یہ اس طرح کر کے رکوع کرنا، یعنی کہ یہ اس طرح کر کے جو ہے حکم ہے پہلوؤں سے بازوؤں کو دور رکھنا۔ اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور جن کو مل رہا ہے وہ یقیناً اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو بھی گزارش کروں گا نئے آنے والے تمام دوستوں کو بھی کہ اس یوٹیوب کے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور اس ٹیم کا حصہ بنیں۔ انشاءاللہ آپ کو آنے والے کل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مستقبل میں، فیوچر میں ہمارا پلان ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ الرحمن۔